تصور کیجئے کہ کبھی آپ کی آنکھ ایسے وقت میں کھلتی ہے جب سورج طلوع ہونے میں محض 2 منٹ باقی ہیں، وضو کرتے کرتے وقت ہاتھ سے نکل رہا ہو، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا پہلے فجر کی سنتیں پڑھیں گے یا فوراً فرض ادا کریں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک ناسمجھی کے فیصلے سے آپ کی پوری نماز ہی ضائع اور برباد ہو جائے؟ میرے محترم بھائی اور پیاری سی خوبصورت بہنوں، آج ہم فجر کی نماز سے جڑے ایسے اہم مسائل پر تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں کہ اگر وقت صرف 2 منٹ رہ جائے تو پہلے سنتیں پڑھنی چاہیے یا فرض؟ فجر کا وقت حقیقت میں کب شروع ہوتا ہے اور کس وقت پر ختم ہو جاتا ہے؟ اگر آنکھ بالکل سورج نکلنے کے بعد کھلے تو کیا قضا میں سنتیں بھی پڑھی جائیں گی یا صرف فرض؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کون سی سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ ان تمام سوالات کی تشفی بخش جوابات آج ہم قرآن کریم، صحیح احادیث اور ہمارے جلیل القدر علماء و فقہاء کرام کی علمی روشنی میں بالکل سادہ اور آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ بس آپ سے اتنی سی التماس ہے کہ اس کاوش کو ابھی لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ ان تمام 5 نمازوں میں فجر کی نماز کو ایک نہایت خاص اور بلند مقام حاصل ہے۔ یہ وہ بابرکت نماز ہے جس کے وقت زیادہ تر لوگ غفلت کی نیند میں سو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب اور با وفا بندے اپنے نرم و گرم بستروں کو چھوڑ کر اپنے حقیقی رب کے سامنے سراپا احتجاج و بندگی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بارے میں ایسے عظیم بشارتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر انسان ان پر تدبر اور غور کرے تو وہ کبھی فجر کی نماز چھوڑنے کا گناہ وہ تصور بھی نہ کرے۔ بہنوں، سب سے پہلے وہ اہم ترین بات سن لیجئے جو شاید آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، نفل عبادتوں میں لگا رہے، صدقہ و خیرات کرے اور تلاوت قرآن کرے، لیکن فرض نماز کی حفاظت نہ کرے، تو وہ اپنے سب سے برے اور بنیادی فرض کو شدید خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز کا حساب درست نکلا تو باقی تمام اعمال بھی درست اور مقبول ہوں گے، اور اگر نماز ہی خراب ہوئی تو باقی تمام اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ جب ہماری زندگی کا سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہونا ہے تو کیا ہمیں سب سے زیادہ فکر بھی اسی نماز کی نہیں ہونی چاہیے؟ اور پھر ان 5 نمازوں میں سے فجر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شان و مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کرو، کیونکہ فجر کے وقت کی حاضری اور تلاوت میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ مفسرین کرام تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی۔ گویا فجر کی نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے جس کی گواہی آسمان کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں۔ سوچئے کہ جب آپ فجر کے وقت وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس زمین پر آپ تنہا نہیں ہوتے، بلکہ آسمان کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے بھی آپ کے اس عمل کے گواہ بن رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت اور اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی راہ راست حفاظت و ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔
اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے کہ اس دنیا میں کون ایسا غافل ہوگا جو اللہ کی حفاظت سے بے نیاز ہو۔ انسان اپنے گھر کی پاسبانی کرتا ہے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے لے لے، اس سے زیادہ محفوظ و مامون انسان دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ابلیس و شیطان کی سب سے شدید کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندہ کسی نہ کسی طرح فجر کی نماز سے محروم رہ جائے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر بندے کے دن کا آغاز اللہ کی اطاعت سے ہوگا تو اس کا پورا دن خیر و برکت، سکون اور حفاظت میں گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری اور گراں بار نماز عشاء اور فجر کی ہوتی ہیں، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں میں کتنا عظیم الشان اجر و ثواب چھپا ہوا ہے تو وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے اور رینگتے ہوئے بھی مسجد ضرور پہنچتے۔ میرے عزیزو، یہ مبارک حدیث ہمیں اپنے دل کا محاسبہ اور ایمان کی پڑتال کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ اگر فجر کے وقت بار بار سستی غالب آتی ہے، الارم بند کر کے ہم دوبارہ سو جاتے ہیں یا معمولی تھکاوٹ کی وجہ سے نماز ضائع کر دیتے ہیں، تو ہمیں فوراً اپنے ایمان کو مضبوط بنانے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ حقیقی کامیاب وہ شخص نہیں جو صرف دنیاوی مقاصد اور نوکری کے لیے صبح جلدی اٹھتا ہے، بلکہ اصل کامیاب و بختور انسان وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ دنیا کی ملازمت یا کاروبار انسان کو چند ہزار یا چند لاکھ روپے دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی بندگی ایک ایسی لازوال نعمت ہے جو دنیاوی برکت، قلبی سکون اور آخرت کی دائمی کامیابی عطا کرتی ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے دل میں یہ پکا عزم و ارادہ کر لیجئے کہ چاہے سخت گرمی ہو یا کڑکتی سردی، نیند کا غلبہ ہو یا تھکن، سفر کی حالت ہو یا حضر کی، فجر کی نماز کبھی قضا نہیں کرنی ہے، کیونکہ جو انسان فجر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن، اس کے رزق، اس کے قلب اور اس کے آخرت میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے یہ سائنسی و شرعی حقیقت جانتے ہیں کہ فجر کا وقت حقیقت میں کب سے شروع ہوتا ہے، صبح صادق کیا ہے، اور قرآن و سنت نے اس بارے میں ہمیں کیا ہدایت دی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، فجر کے صحیح وقت کا جاننا اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اگر نماز اس کے مقررہ شرعی وقت پر ادا نہ کی جائے تو وہ نماز سرے سے ادا ہی نہیں ہوتی۔ عبادت میں اخلاص کے ساتھ ساتھ صحیح وقت کی پابندی بھی بنیادی شرط ہے۔ بہت سے لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئے فجر کا وقت شروع ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کا ایک ایسا عالمگیر اور قدرتی نشان مقرر فرمایا ہے جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے از حد فائدہ مند اور علم کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے بالکل واضح ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے آغاز کی وہ قدرتی نشانی بیان فرمائی ہے کہ جب مشرق کی سمت افق پر سفیدی کی ایک چوڑائی میں پھیلی ہوئی روشنی آہستہ آہستہ نمو پانے لگتی ہے اور اندھیرا ہٹنے لگتا ہے تو اسے عربی و شرعی اصطلاح میں صبح صادق کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی لمحے سے فجر کی فرض نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور روزے داروں کے لیے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس سے کچھ دیر قبل ایک اور روشنی ظاہر ہوتی ہے جو آسمان میں اوپر کی طرف یعنی عمودی ستون کی شکل میں نظر آتی ہے، اور پھر کچھ ہی دیر میں دوبارہ غائب ہو کر
اندھیرا چھا جاتا ہے اسے صبح کاذب یعنی چھوٹی صبح کہا جاتا ہے۔ اس وقتی روشنی سے نہ نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور نہ ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صبح صادق اور صبح کاذب کے اس باریک فرق سے آگاہ فرمایا تاکہ مسلمان اپنی عبادت کے وقت کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ اگرچہ آج کے دور میں ہماری نماز مستند اور سائنسی اوقات نماز کے تقویم ٹائم ٹیبل کے مطابق ہوتی ہیں، اس لیے عام مسلمانوں کو کسی تشویش کی ضرورت نہیں، لیکن اس شرعی حقیقت کو جاننا علم دین کا اہم حصہ اور باعث برکت ہے۔ میرے عزیزو، ذرا غور تو کیجئے کہ جب پوری دنیا غفلت کی نیند میں سوئی ہوتی ہے، بازار بندے ہوتے ہیں، سڑکیں بالکل خاموش ہوتی ہیں اور ہر طرف سکون کا عالم ہوتا ہے، بالکل اسی وقت کائنات کا مالک اپنے بندوں کو اپنے دربار میں حضوری کا شرف دیتا ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے دن کی شروعات موبائل اسکرین دیکھنے کے بجائے اللہ اکبر کے صدا سن کر اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ جو شخص اپنے دن کی ابتدا اللہ کے ذکر اور نماز سے کرتا ہے، اس کے دل میں ایک ایسا اطمینان پیدا ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت یا آسائش فراہم نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کے وقت آپس میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات بھر بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے احوال سے سب سے زیادہ واقف ہے، پھر بھی وہ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم نے انہیں چھوڑا تب بھی وہ نماز کی حالت میں ہی تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ نے فجر کی نماز کا وقت پر با جماعت یا خشوع کے ساتھ ادا کی تو آسمان کی معصوم مخلوق آپ کی بندگی کی گواہی اللہ کو دے رہی ہے، اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، شیطان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر انسان فجر کے وقت بیدار ہو گیا تو وہ دن بھر اللہ کی امان اور یاد میں رہے گا، اسی لیے وہ انسان کو بستر میں روکے رکھنے کے لیے ہر ممکن حیلے بہانے تراشتا ہے۔ کبھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی وقت بہت باقی ہے، کبھی کہتا ہے کہ تھوڑی دیر اور آرام کر لو، اور کبھی ذہن میں ڈالتا ہے کہ آج تم بہت تھکے ہوئے ہو، کل سے باقاعدگی کر لینا۔ لیکن یاد رکھیے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو کل کے جھوٹے وعدے پر بہلاتا ہے، جبکہ اللہ تعالی ہمیں آج اور اسی لمحے عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ کسی انسان کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی زندگی میں آنے والی کل کی صبح لکھی بھی ہے یا نہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو رات کو بالکل بھلے چگنے اپنے اہل خانہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور مستقبل کے منصوبے بنا رہے تھے، لیکن صبح ان کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے سوچا تھا کہ کل سے پکے نمازی بنیں گے، لیکن ان کا وہ کل کبھی آیا ہی نہیں۔ اس لیے عقل مند اور بصیرت والا انسان وہی ہے جو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کی سخت حفاظت کرو، کیونکہ جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے پورے دین کی حفاظت کر لی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دین کے دیگر احکام کو اس سے بھی زیادہ ضائع اور برباد کرنے والا بنے گا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے اسلاف کرام فجر کی نماز کا غیر معمولی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ان کے نزدیک
فجر محض ایک رسم نہیں بلکہ خالق کائنات سے ملاقات کا خاص وقت تھا۔ اب ایک انتہائی اہم اور فقہی سوال یہ اٹھتا ہے کہ فجر کا وقت کب تک قائم رہتا ہے؟ تو اس کا واضح شرعی جواب یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کی پہلی کرن یعنی افق سے سورج کا کنارہ ظاہر ہونے سے ٹھیک پہلے تک رہتا ہے۔ جیسے ہی سورج کا کنارہ افق سے باہر نکلنا شروع ہو جائے فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ بلا عذر شرعی نماز کو اتنی تاخیر سے پڑھے کہ سورج نکلنے کا وقت ہو جائے۔ ایک مومن کی شایان شان یہی ہے کہ وہ نماز کو اس کے اول و مستحب وقت میں ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر ان کے مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اس کے متعین وقت کی پاسداری کرنا بھی الہی حکم ہے، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر نماز قائم ہوتی ہے۔ اب میرے دوستو، ہم اس درپیش مسئلے کو جانیں گے کہ اگر فجر کا وقت اتنا کم رہ گیا ہو کہ صرف 2 منٹ باقی ہوں تو پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھنی چاہیے یا فوراً فرض ادا کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فقہا کا اس بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ تو میرے عزیز بھائی اور بزرگوں، اب ہم اس درپیش مسئلے کی طرف آتے ہیں جس میں اکثر لوگ شدید الجھن اور شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ دیر سے کھلی، جلدی سے وضو کیا اور جب گھڑی پر نظر پڑی تو معلوم ہوا کہ سورج طلوع ہونے میں صرف 2 یا 3 منٹ باقی ہیں۔ اب ذلیل و تخیر ہوتا ہے کہ پہلے 2 رکعت سنت کا آغاز کیا جائے یا صرف فرض نماز پڑھ لی جائے۔ اس مسئلے کو ہم اپنی ذاتی رائے سے حل نہیں کر سکتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات اور فقہی اصولوں کی روشنی میں سمجھنا ہوگا، کیونکہ بندے کی کامیابی سنت نبوی کی مکمل اتباع میں ہی ہے۔ سب سے پہلے فجر کی 2 رکعت سنتوں کی عظیم مرتب اور فضیلت کو سمجھیے۔ بہت سے لوگ لا علمی میں سنتوں کو ہلکا یا معمولی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کے بارے میں ایسا عظیم الشان ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت اس پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر موجود ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر کسی انسان کو اس روئے زمین کی تمام تر دولت، خزانے، محلات، سونے چاندی اور تمام تر نعمتیں دے دی جائیں تو بھی وہ فجر کی ان 2 مختصر رکعتوں کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ کسی عام انسان کے نہیں بلکہ اللہ کے صادق و امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مزید فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل و سنن میں سے کسی کی اتنی شدید پابندی اور اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا فجر کی 2 رکعت سنتوں کا فرمایا کرتے تھے، اور یہ متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فجر کی سنتوں کی اہمیت کس قدر مسلم ہے۔ اب آئیے اس اصل ثواب کے شرعی جواب کی طرف کہ اگر وقت انتہائی قلیل اور تنگ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ فقہائے امت اور علماء حدیث نے صحیح روایات کی روشنی میں یہ واضح ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر سنتیں شروع کرنے کی صورت میں یہ قوی اندیشہ ہو کہ پڑھتے پڑھتے سورج طلوع ہو جائے گا اور فرض نماز کا وقت نکل جائے گا تو ایسی صورت حال میں سنتوں کو چھوڑ کر پہلے فوراً فرض نماز ادا کرنی چاہیے
تاکہ فرض نماز اپنے مقررہ شرعی وقت کے اندر ادا ہو سکے، کیونکہ اسلام میں فرض کی حفاظت و ادائی کا درجہ ہر چیز سے مقدم ہے۔ سنتوں کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر فرض کا مقام و مرتبہ ان سے کہیں بلند ہے۔ لہذا جو شخص دیکھے کہ اگر وہ سنتیں پڑھے گا تو فرض کے دوران ہی سورج طلوع ہو جائے گا، تو اسے چاہیے کہ فوراً صرف فرض نماز کی نیت کرے اور اسے مکمل کرے۔ البتہ اگر اتنا وقت موجود ہو کہ وہ سنتیں بھی تیزی سے اور اطمینان کے ساتھ ادا کر سکتا ہے اور اس کے بعد فرض بھی سورج نکلنے سے پہلے مکمل ہو جائیں گے، تو پھر پہلے سنتیں پڑھنا ہی مسنون اور بہتر طریقہ ہے۔ یہی وہ اعتدال اور توازن ہے جو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نہ تو فرض کو ضائع ہونے دینا ہے اور نہ ہی بغیر کسی شرعی مجبوری کے سنتوں کو ترک کرنا ہے۔ میرے عزیزو، ابلیس کا ایک بڑا وار یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو افراد و تفرید کا شکار کر دیتا ہے۔ کبھی ذہن میں ڈالتا ہے کہ سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں چھوڑ دو، اور کبھی ایسی بے جا جلدی یا وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ انسان کی فرض نماز ہی قضا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کی تعلیم دیتی ہے۔ اب یہاں ایک اور اہم مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ اس وقت کھلے جب سورج مکمل طور پر طلوع ہو چکا ہو، یا کسی سخت مجبوری و بھول کی وجہ سے اس کی فجر کی نماز وقت پر نہ ہو سکی، تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے اس عظیم الشان عبادت کے اجر سے محروم ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ اسلام امید اور رحمت کا دین ہے، مایوسی کا نہیں۔ اگر سچی نیند یا کسی ناقابل برداشت بھول کی وجہ سے نماز رہ گئی ہو تو اس کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نماز کو بھول جائے یا سویا رہ جائے تو اس کا کفارہ بس یہی ہے کہ جیسے ہی اسے یاد آئے یا اس کی آنکھ کھلے وہ فوراً اس نماز کو پڑھ لے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحیم و کریم ہے کہ اگر واقعی نیند کا شدید غلبہ تھا، الارم کی آواز نہ سنائی دی یا کوئی ایسا غیر اختیاری عذر پیش آ گیا جس میں بندے کا اپنا کوئی قصور نہ تھا، تو انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے یا غفلت دور ہو وہ بغیر تاخیر کے فوراً وضو کرے اور نماز قضا ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، رات بھر موبائل چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بعد میں قضا پڑھ لوں گا، تو یہ انتہائی خطرناک اور گناہ کا معاملہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو ہلکا جانا۔ اس لیے ہمیں آج ہی اپنے دل میں یہ پختہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کے لیے رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں گے، بستر پر جانے سے پہلے الارم لگائیں گے، گھر والوں کو تاکید کریں گے، اور اگر خود پہلے جاگ جائیں تو اپنے گھر کے افراد کو بھی پیار اور حکمت سے بیدار کریں گے، کیونکہ نیکی پر خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا بھی ایک سچے مومن کا شیوا ہے۔ اب ہم اس سے آگے ہم اس اہم ترین شرعی مسئلے کو سمجھیں گے کہ اگر سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز قضا ہو کر پڑھی جائے تو اسے کس وقت اور کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ کیا قضا میں 2 رکعت سنتیں بھی ساتھ پڑھی جائیں گی یا صرف 2 رکعت فرض پڑھنا کافی ہوگا؟ اور اس صورتحال میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، اب ہم ایک ایسے انتہائی اہم مسئلے کی طرف آتے ہیں جس کی ضرورت زندگی میں کبھی نہ کبھی ہر مسلمان کو پیش آ ہی جاتی ہے۔ اگر کسی کی آنکھ سورج نکلنے کے بعد کھلے یا کسی حقیقی عذر شرعی کی بنا پر فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا نہ ہو سکے
تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ صرف فرض پڑھ لے؟ کیا وہ سنتیں بھی ساتھ ملائے؟ کیا سورج نکلنے کے فوراً بعد پڑھے یا کچھ دیر انتظار کرے؟ الحمدللہ اس مسئلے کا کامل جواب بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور عملی سنت سے ملتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بنیادی فقہی اصول اپنے ذہن میں اچھی طرح راسخ کر لیجئے کہ اللہ تعالی کسی بندے کو اس کی استطاعت اور طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ اگر کوئی انسان واقعی سویا رہ گیا تھا، الارم نہ بج سکا، یا کوئی ایسا ناگہانی عذر تھا جس میں اس کی اپنی کاہلی کا عمل داخل نہیں تھا، تو وہ گناہگار نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے، اس پر شرعاً واجب ہے کہ وہ مزید سستی کیے بغیر نماز کی ادائیگی کی طرف بڑھے۔ تاہم ایک بات کا خاص خیال رہے کہ جب سورج بالکل طلوع ہو رہا ہو، یعنی عین طلوع آفتاب کے 15 سے 20 منٹ کا وقت ہے، تو اس مکروہ وقت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ لہذا سورج تھوڑا بلند ہو جانے کے بعد فوراً نماز پڑھ لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے وہی اس کی ادائیگی کا وقت ہے، اور اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی ایک سفر غزوہ تبوک کے دوران ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ فجر کے وقت آنکھ نہ کھل سکی اور سورج کی حرارت سے آنکھ کھلی۔ جب صحابہ کرام بیدار ہوئے تو سخت پریشان اور غم زدہ ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور مایوس نہیں ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس وادی سے تھوڑے آگے کوچ کر جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پہلے فجر کی 2 رکعت سنت ادا فرمائی اور اس کے بعد فرض نماز با جماعت ادا فرمائی۔ یہ جلیل القدر واقعہ صحیح بخاری اور مسلم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اسی واقعے سے تمام فقہاء کرام نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا ہے کہ اگر فجر کی نماز نیند یا بھول کی وجہ سے قضا ہو جائے اور اسی دن زوال ظہر سے پہلے قضا کی جا رہی ہو تو سنت بھی فرض کے ساتھ قضا کی جائے گی، یعنی پہلے 2 رکعت سنت پڑھی جائے گی اور اس کے بعد 2 رکعت فرض ادا کی جائیں گے۔ لیکن یہاں اس نازک فرق کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ رخصت اور سنت کی قضا کا حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو واقعی معذور تھا اور جس کی نیت سچی تھی، نہ کہ اس شخص کے لیے جو رات بھر فضول ویڈیوز اور سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرتا رہا، دیر سے سویا اور قصداً فجر قضا کر دی اور بعد میں کہنے لگا کہ میں بھی سنتوں کے ساتھ قضا پڑھ لوں گا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے احوال اور نیتوں سے خوف واقف ہے۔ اگر غفلت اور کوتاہی ہماری اپنی جانب سے تھی تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رو کر سچی توبہ و استغفار بھی کرنی ہوگی اور آئندہ ایسی نافرمانی سے بچنے کا پختہ عہد بھی کرنا ہوگا۔ اور جہاں تک فجر کی نماز میں سورتوں کی تلاوت کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں طوال مفصل یعنی قرآن کی لمبی صورتیں جیسے سورہ قاف، سورہ حجرات اور سورہ واقعہ، سورۃ التکویر وغیرہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار اختصار کے طور پر دیگر سورتیں بھی پڑھتے تھے۔ اور فجر کی 2 رکعت سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فجر کی نماز کا پابند بنائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ہمیں سنت نبوی پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔